بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمن میں حارث بن عمر الکندی نام کا ایک بادشاہ تھا۔ اسے اوف کندی کی لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ حسن صورت اور حسن سیرت دونوں میں ممتاز ہے، تو بادشاہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ لڑکی کے والدین نے قبول کر لیا، اور جب دلہن کو رخصتی کے وقت پالکی میں بٹھا کر کے خاوند کے گھر کی طرف رخصت کرنے کا مرحلہ آیا، تو اس دلہن کی والدہ، جس کا نام امانت بنت حارث تھا، اس نے اپنی اس بیٹی کو نصیحتیں کی رخصتی سے قبل، اور فرمایا کہ بیٹی، اگر نصیحت کرنا کسی کے عقل اور اعلیٰ نسب کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا تو میں ضرور اسے چھوڑ دیتی اور نصیحت کو تجھ سے چھپاتی، مگر یہ عقل مند کے لیے یاد دہانی کے طور پر اور بے سمجھ کے لیے بطور تنبیہ کی جاتی ہے۔ اس لیے میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں، اے میری بیٹی، اگر عورت اپنے والدین کی دولت مندی اور ان کی والہانہ محبت کی وجہ سے مستغنی ہوتی تو سب سے زیادہ میں اپنے خاوند سے لاپرواہ اور مستغنی ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح عورتوں کے لیے مرد پیدا کیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، اور اس ضرورت کا احساس ہی انہیں آپس میں مربوط رکھتا ہے اور خلوص اور محبت کا پابند بناتا ہے۔ اے بیٹی، تو ایک مانوس ماحول اور وطن سے دور ایک ایسے ماحول کی طرف جا رہی ہے جسے تو نہیں جانتی، اور ایک ایسے ساتھی کی ہاں تجھے جانا ہے جس کے ساتھ تو مانوس نہیں ہے، جبکہ وہ تیرا مالک بن جائے گا، لہذا تو اس کی وفاداری اور اطاعت گزاری میں باندی کی طرح بن جانا۔ اس طرح وہ محبت اور جانثاری میں تمہارا غلام بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس سلسلے میں تجھے 10 باتیں کہتی ہوں، میری ان 10 باتوں کو یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ کہ تو اپنے خاوند کے ساتھ قناعت اور سادگی سے زندگی گزارنا، اور دوسری بات یہ کہ اس کی بات کو غور سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا، کیونکہ قناعت میں دل کو راحت پہنچتی ہے اور اطاعت اور فرما برداری میں خاوند خوش ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تجھ سے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو، اور چوتھی بات یہ کہ تیرا خاوند تجھے صاف ستھری اور خوشبو کی حالت میں دیکھے۔ اے میری بیٹی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خوشبو کی عدم موجودگی میں پانی سب سے خوشبودار ہے۔ اس سے نہاؤ، بناؤ، سنگار کر اور حسن پیدا کرنے کے لیے تیرے پاس سرما موجود ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں۔ پانچویں بات یہ کہ اس کے کھانے کے وقت کا خیال رکھ، اور چھٹی بات یہ کہ سونے کے وقت اس کے آرام کا خیال رکھ، کیونکہ بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے اور نیند سے اچانک جاگنا غصے کا سبب ہوتا ہے۔ ساتویں بات اس کے مال کی نگہداشت اور اس کی عدم موجودگی میں اپنے آبرو کی حفاظت کرنا، اور آٹھویں نصیحت یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں اور خاندان کا لحاظ رکھنا، کیونکہ مال کی نگہداشت، حسن ترتیب، آبرو کی حفاظت، حسن عفت اور رشتہ داروں اور خاندان کی رعایت، حسن انتظام
اور فراخ دلی اور فراخ چشمی کی علامت۔ نویں یہ کہ اس کی رازوں کو ظاہر نہ کرنا، اور 10ویں یہ کہ اس کو حکم کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے اس کے راز کو ظاہر کر دیا تو اس کی سزا سے نہ بچ سکے گی، اور اگر نافرمانی کی تو اس کے غصے کو بھڑکا دے گی۔ اے بیٹی، جب وہ ناخوش ہو تو خوش ہونے سے، اور جب وہ خوش ہو تو غم کے اظہار کرنے سے بچنا، کیونکہ پہلی چیز یہ کوتاہی کی علامت ہے اور دوسری سے کدورت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور تجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تو اپنے خاوند سے اس وقت تک حاصل نہ کر سکے گی جب تک کہ تو ان تمام معاملات میں جنہیں تو پسند یا ناپسند کرتی ہے، اپنے خاوند کی خواہش اور رضا کو اپنی مرضی اور خواہش پر ترجیح نہ دے۔ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بہتری کرے اور تجھے اپنی رحمت سے نوازے۔ چنانچہ اس بچی نے اپنی ماں کی نصیحتوں کے اوپر عمل کیا، اور اس کی وجہ سے اس نے اپنے خاوند کا اعتماد بھی حاصل کیا اور بڑی عزت پائی۔ تو سمجھدار مائیں اپنے بچیوں کو رخصت کرتے وقت ایسی نصیحتیں کرتی ہیں۔ ہر ایک بچی کو چاہیے کہ وہ ان نصیحتوں کو اپنے پلے باندھے اور اس پر عمل پیرا ہو، تاکہ ان کی ازدواجی زندگی اچھے طریقے سے گزرے۔